محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک نواب کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے۔ ان کے والد نے سوچا کہ میں اس کو دین کا عالم بناتا ہوں، چنانچہ ابھی نابالغ بچے تھے تو ان کے والد ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے کہ حضرت میرے اس بچے کو شاگردی کے لیے قبول کر لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ابھی چھوٹا بچہ بے ریش ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، تو ایک نظر میں آپ نے اس کی شخصیت کو پہچان تو لیا، اسی لیے قبول کر لیا، مگر اس کے والد کو کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو جب اس کو آپ پڑھنے کے لیے بھیجیں تو معمولی لباس پہنا کر بھیجیں، قیمتی اور بہت ہی خوبصورت لباس وہ مت پہنائیں کہ طالب علم کو اس کی کیا ضرورت ہے، اور دوسری بات کہ میں اس کو اپنے سامنے نہیں بٹھاؤں گا، اپنے پیٹھ پیچھے بٹھاؤں گا۔ تو والد نے دونوں باتیں مان لی، چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھاتے۔ کیوں؟ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ مرد کی نظر غیر محرم عورت پر تو کیا پڑنی، بے ریش بچے کے چہرے پر بھی نہ پڑے۔ اب مرد کے دیکھنے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، تو بچے کو سامنے نہیں بٹھایا، پیٹھ پیچھے بٹھایا۔ چنانچہ امام محمد پیٹھ پیچھے بیٹھتے، سبق لیتے، سناتے، چلے جاتے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پوچھنے کے لیے آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے اور دھوپ ایسی تھی کہ بندے کا سایہ دیوار پہ پڑتا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ دیوار پر پڑا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کی تو داڑھی بڑی بڑی ہے، اس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ اب انہوں نے پلٹ کر دیکھا، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب باپ لے کر آیا، اور دوسری نظر اس وقت پڑی جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی سنت کے مطابق داڑھی عطا فرمائی۔ درمیان میں نظر ہی اس کے چہرے پہ نہیں پڑی۔ ایسے متقی استاد، سبحان اللہ۔ پھر استاد کی صلاحیتیں شاگرد کے اندر منعکس ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک وقت میں ان سے پوچھا کہ تم قرآن کی فلاں آیت پڑھو، ان کا میں حافظ نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے، آپ جائیں اور حفظ کر کے آئیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اللہ کی شان کے ایک ہفتے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پھر آئے تو امام صاحب سمجھے کہ شاید ملنے کے لیے آئے ہیں، تو پوچھا کہ محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ چنانچہ کتابوں میں، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے ذہین تھے کہ ایک ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا۔ استاد کا متقی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ